امداد کن از فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پہ ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ جاری و ساری اور عشرہ رحمت جاری و ساری۔ اس ماہ مبارک کی کیا بات ہے، سبحان اللہ عز و جل۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ روزہ دار کہ جو روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لاتا ہے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے۔ اچھا، روزہ دار کی دیکھو کتنی بڑی یہ اہمیت ہے۔ حالانکہ کھانا بھی اس کے سامنے پڑا ہوتا ہے، پانی بھی اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کا حلق بھی خشک ہوتا ہے، مگر روزہ دار ہے کہ نہ کھانے کی طرف دیکھتا ہے نہ پانی کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے نا کہ یار میں چھپ کے لوگوں سے گناہ کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، اور اگر ہمارے یہ ارادہ ہو جائے کہ یار مجھے اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، مگر ہائے جب روزہ رکھتا ہے تو اس وقت، حالانکہ روزہ دار تو چاہے تو چھپ کے پانی پی سکتا ہے، کس کو تھوڑی پتہ چلے گا، مگر اس کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میری نیت کو بھی جان رہا ہے، اس وجہ سے وہ چھپ کے پانی بھی نہیں پیتا ہے۔ حالانکہ اگر پی لے گا نا، اب کسی کو پتہ چلتا کہ کوئی روزہ دار ہے یا نہیں۔ روزہ دار اور خوجہ خور کو دونوں کو ساتھ کھڑا کرو، آپ ان کی شکل سے پہچان دو گے کہ یہ روزہ دار ہے یا یہ نہیں پہچانا، کیونکہ روزے کا تعلق باطن سے ہے اور باطن کا راز اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ تو اے گناہ کرنے والے، جب تجھے اس چیز کا احساس ہے نا کہ میں اگر چھپ کے کھا لوں گا یا کچھ پی لوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرا مالک مجھے جانتا ہے، دیکھتا ہے، تو پھر گناہ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت تجھے اس بات کا خیال نہیں آتا کہ یار میں جس سے جھوٹ بول رہا ہوں اگرچہ وہ مجھے سچا سمجھ رہا ہے، مگر میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو مجھے سن رہا ہے، میری نیت کو جان رہا ہے۔ میں بندے سے جھوٹ بولتا ہوں اور سامنے والا بندہ بھی آپ کو سچا سمجھ رہا ہے، حالانکہ بول رہا جھوٹ ہوتا ہے، تو خدا را یہ ہمارا ایمان کامل پتہ نہیں کب ہوگا۔ ہمارا اگر ایمان کامل ہو جائے نا، قسم خدا کی گناہوں سے پاک ہو جائیں، ہمارے ایمان میں تھوڑا ڈال و مڈال، چھپ کے لوگوں سے کیے گناہ، وہ ستار ہے، وہ جانتا ہے کیا ہونا ہے۔ تو رمضان میں رمضان کا ادب بجا لانا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ، اس کے تقدس کو پامال نہ کرے۔ یہ رمضان کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور اگر تم اس مہینے کے بھی ادب نہ کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ رمضان کی مبارک راتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ عبادت کی راتیں، قسم خدا کی عبادت۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہو، اور امت نے رمضان پا بھی لیا ہے، مگر رمضان کا تقدس پامال کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حقیقت بات، ہم سمجھتے کہ دن کو روزہ رکھو، باقی رات کو معاذ اللہ جو کچھ کرنا ہے کرو،
تو اے رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے والوں، رمضان کی راتوں میں مقدس راتوں کا تقدس پامال کرنے والوں، ذرا اس بات پہ غور کر لینا۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ جب کسی قبر کے پاس سے گزرے تو ایک قبر کے پاس جب پہنچے تو اس کے اندر کے جو معاملات ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کی خواہش ہوئی، اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ میرے مولا اس قبر کے جو حال ہے مجھ پر منکشف فرما، کھول دے۔ حضرت علی کے سامنے وہ حال کھول دیے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر مردہ الٹ پلٹ ہو رہا ہے، آگ اس کے اندر قبر کے اندر جل رہی ہے، اور اس آگ میں وہ مردہ الٹ پلٹ ہو رہا ہے اور پکارا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ حضرت علی کو پکارے، علی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ حضرت علی نے کہا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اس کے لیے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے، اس کو بخش دے اللہ پاک۔ غیب سے آواز آئی، اے علی اس کے لیے دعا مت کرنا، بھلے یہ جلتا رہے آگ میں۔ عرض کی کہ میرے مولا اس نے مجھے پکارا ہے، مجھے اس نے یاد کیا ہے، اے میرے مولا میری لاج رکھ دے، اس پر کرم فرما دے۔ بولا اس پر یہ عذاب پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے؟ بولا یہ وہ شخص ہے کہ دن کو روزہ رکھتا تھا، جب رات آتی تھی پھر یہ گناہوں میں پڑ جاتا تھا۔ دن کو سارا دن روزہ رکھتا تھا، رات آتی جوئے کھیلتا، شراب پیتا، پتہ نہیں کیا کیا یہ گناہ کرتا، اس وجہ سے اس کی یہ پکڑ ہوئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دعا کی، اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فریاد پر، آپ کی مناجات پر اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ یہ گناہ کرنے والوں، رمضان تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ رات کو رمضان نہیں ہے؟ جو دل بولے کرو رات کو، بس کرکٹیں کھیلو، میچیں کھیلو، خوب شور شرابہ کرو، بس یہ کیا ہو گیا مسلمانوں تجھے؟ تم کس لائن پہ جا رہے ہو؟ یہ کرکٹ کھیلنے والوں، یہ میچ کھیلنے والوں اس رات کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ یہ رمضان قیامت کے روز گواہی دے گا۔ ہر ایک اپنے بارے میں غور کرے، ہر ایک اپنے بارے میں غور کرے کہ میں کیا کرتا ہوں رمضان کی راتوں میں۔ کیا میں اس مقدس راتوں کو گناہوں میں گزار رہا ہوں؟ تفریح جا کر، گناہوں کے اڈوں پر جا کر، جوئے کے اڈوں پر جا کر، یا کرکٹ میچ کھیل کر اپنے اس رات کو ضائع کر دیں؟ اے میرے ناظرین حاضرین، اس بات پہ غور کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو اب کا بھی رمضان ہماری غفلت میں گزر جائے۔ موقع اچھا ہے، مان جاؤ، آج چوتھا روزہ ہے، مزید 26 دن اور بھی ہمارے پاس ہے۔ یہ مبارک مہینہ زندگی میں آتا تو رہے گا مگر ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ فرماتے نا جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا بھروسہ میری زندگی کا؟ یہ مہینہ آتا رہے گا رمضان، مگر ہم ہو یا نہ ہو، اس سال ہم نے پا لیا رمضان کا مہینہ، آئندہ سال پتہ نہیں پا سکیں گے یا نہیں پا سکیں گے۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے تو اس مہینے کی قدر کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی جان پر رحم کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کی بے حرمتی کر لیں اور یہ بے حرمتی کرنا ہی اللہ کو ناپسند آ جائے اور اللہ پاک ہمیں عذاب دے، پھر کیا کریں گے؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بخشش مانگ لو، مغفرت مانگ لو، استغفار کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، بس بندہ عبادت کرتا رہے، قرآن پڑھتا جتنی ہو سکے۔ میں یہ نہیں کہ آپ ساری رات ہی لگے رہو، جتنی آپ سے عبادت ہو سکے عبادت کرے اور اس مبارک مہینے کو عبادت میں گزارے، اچھے کاموں میں گزارے، نیک اعمال کرتے ہوئے اس مبارک مہینے کو گزارے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجائے خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ امداد کن امداد کن